بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ اس وقت آئینی ترامیم اور جوڈیشل پیکج آرٹیکل 63A پر قاضی صاحب کی پھرتیاں، بہت سارے معاملات اس وقت پاکستان کے اندر چل رہے ہیں۔ دوسری طرف تحریک انصاف نے بھی طبل جنگ بجایا ہوا ہے۔ گنڈا پور کی گفتگو کے بعد ایوانوں کے اندر بڑی ہلچل ہے۔ ان تمام موضوعات پر ہم بات کریں گے امور سیاسیات کے ماہر پروفیسر طاہر نعیم ملک صاحب۔ سر بہت شکریہ آپ کا۔ آپ سے اور ہم نے جو ہے وہ ولاگ کے اندر بات کی ہے، ولاگز کے اندر، تو آپ کا تجربہ جو ہے، آپ غیر جانبدار جو لوگ ہیں ان سے ملنا، لوگوں تک پیغام پہنچانا اور ہمارے لیے سیکھنے کا بڑا ایک اچھا ذریعہ ہوتا ہے۔ اچھا ایک تو بتائیے گا سر کہ نون لیگ ووٹ کو عزت دو، پیپلز پارٹی، جمہوریت، آئین، انسانی حقوق، یہ ساری زندگی ہم یہ نعرے سنتے رہے، اور آج بالآخر لوگوں کے گھروں پہ حملے ہو رہے ہیں، احتجاج کا حق چھین لیا، آواز ٹیلی ویژن چینلز پر، میڈیا پر بند، پابندیاں، مارشل لا یا مارشل لا پلس۔ یعنی آپ نہیں سمجھتے اب آئینی ترامیم، آئینی پیکج کے ذریعے مزید کچھ ادارے کے جو لوگ ہیں وہ اداروں کو طاقتور کرنا، پھر اسپیسیفک قاضی فائز عیسیٰ کی ایکسٹینشن تاکہ کوئی اور جماعت آگے نہ آ سکے، اس سارے معاملے کو آپ جمہوریت کی بہتری سمجھتے ہیں یا یہ آمریت کی قبولیت کر لی گئی ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ ہائیبرڈ نظام اور سخت ہو رہا ہے، اور جیسے آپ نے کہا کہ پیپلز پارٹی کے مخالفین بھی انہیں کریڈٹ دیتے تھے دو باتوں کا۔ ایک تو یہ کہ آئین انہوں نے بنایا ذوالفقار علی بھٹو نے پہلی دفعہ، دوسرا محترمہ بے نظیر بھٹو کا جو میثاق جمہوریت تھا، اور وہ پھر 18ویں ترمیم، صوبائی خود مختاری، یہ بلا شبہ ان کے تھے، اور پھر میاں نواز شریف نے جو موومنٹ چلائی ووٹ کو عزت دو، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس ڈیموکریٹک پروفائل کے ساتھ آگے چلنا چاہیے تھا۔ لیکن میری گوندل صاحب مایوسی کیسے ہوئی؟ مایوسی ایسے ہوئی کہ میاں نواز شریف آ گئے لندن سے۔ اب ظاہر ہے وہ اس وقت وہ ہماری ایک آپ سرکردہ سیاسی شخصیت ہیں، سینئر وہ ترین سیاستدانوں میں ان کا شمار ہے۔ وہ 2-3 دفعہ وزیر اعلیٰ رہے، 3 دفعہ وہ وزیر اعظم رہے، 2-3 دفعہ۔ اب جب وہ لاہور میں الیکشن لڑنے آئے تو ان کی جو اوپوننٹ تھی، ایک وہ خاتون تھیں، دوسری کینسر پیشنٹ ہے، تیسری وہ جیل میں تھی۔ اب ہم مقدمے میں بات نہیں کریں گے کورٹ میں، ان کا کوئی الیکشن آفس بھی نہیں کھلنے دیا جا رہا، اور ان کے کارکنوں کے لیے وہ ایک سخت ترین ایک ہے الیکشن کمپین، روپوشی میں لوگ لڑ رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں کہیں نہ۔ تو میں ایکسپیکٹ کر رہا تھا، میں نے بلکہ سوچا کہ میں میاں نواز شریف کی جگہ ہوتا تو کہتا کہ جی میں میدان میں مقابلہ کروں گا، آپ یاسمین راشد کو رہا کریں، اور رہا نہیں کرتے تو ان کے ورکرز پہ اور ان کے دفاتر پہ کوئی پابندی نہیں ہونی چاہیے۔ میں سیاسی آدمی ہوں، سیاسی میدان میں مقابلہ کروں گا۔ تو اس دن انہوں نے وہ جو یہ ساری اس عمل میں شریک ہوئے، اور پھر جو وکٹری سپیچ کی، تو اب کافی حد تک وہ ارریلیونٹ ہو گئے، فارم 47 پہ آ گئے ہیں۔ اور اب سہیل وڑائی صاحب ہمارے دوست ہیں، لکھ رہے ہیں جی چپ کا روزہ، چپ کا روزہ صوفیاء اور جو دنیا سے نفرت کرتے ہیں ان کے لیے تو ہوتا ہے، زیادہ بولنا غلط ہے، لیکن ایک سیاستدان چپ کا روزہ رکھ لے جب روزانہ سیاست اتار چڑھاؤ کا شکار ہے، معاشی معاملات ہیں، ملک کے اوپر دہشت گردی کی فضا، آپ کا کوئی نقطہ نظر ہونا چاہیے نا۔ آپ ایک دن نہیں بول رہے، ہفتے میں ایک پریس کانفرنس کریں، تو آپ ووٹ ڈالنے آئے ایک ووٹر کی طرح، اور وہ بل منظور نہیں ہوا تو آپ واپس چلے گئے۔ تو یہ عجب کھیل ہے، میں سمجھتا ہوں کہ ایک ڈسکنیکٹ ہے، اور یہ اس وقت اقتدار کی بیساکھیوں پہ یہ لوگ اپنی جو سیاسی اننگ کھیل رہے ہیں۔ نیچے پاکستان اور معاشرہ تبدیل ہو چکے ہیں۔ اچھا سر، یہ ساری چیزیں نا شریف خاندان کا ویسے جو ہے نا یہ کریڈٹ ہے ان کا، وہ اداکاری، فنکاری بڑی زبردست کرتے ہیں۔ میاں صاحب کو باہر رکھیں گے، پھر وہ کہیں گے کہ اگر میاں صاحب بڑے میاں صاحب ہوتے نا تو پھر تو ملک کو انہوں نے یہ کر دینا تھا۔ لیکن میں ایک چیز نا جس پہ آپ کی کھول کے رائے چاہتا ہوں، آپ دیتے نہیں ہیں، جی بتائیں سر۔ وہ یہ ہے کہ بلاول سے بڑی ایکسپیکٹیشنز ہیں، زرداری جو ہے وہ صحیح نہیں تھا پورا، یعنی حالانکہ اس نے جو آئینی ترمیم کی، 18ویں ترمیم کا کریڈٹ لیا، سارا کچھ ہوا۔ آج آپ دیکھیے سندھ کے اندر آج تحریک انصاف کا احتجاج ہوا ہے، وہاں پہ احتجاج نہیں ہونے دیا گیا۔ جتنی اس وقت انسانی حقوق جو ہے وہ پامال ہو رہے ہیں، لوگوں کے گھروں پہ باقاعدہ سرکاری جو اہلکار ہیں وہ حملے کر رہے ہیں، بچوں خواتین کو ہراساں کیا جا رہا ہے۔
ایک ووٹ کے لیے وہاں پہ ایک MNA کی جو اہلیہ ہے اور اس کی جو بیٹی ہے اس کو اغوا کیا گیا ہے اور سارا کچھ پتہ ہے. پھر آپ دیکھ رہے ہیں جو ہے وہ میڈیا پہ بات نہیں ہو سکتی, قدغن ہے. روز جو ہے مسنگ پرسنز کے معاملات بڑھ گئے ہیں. یہ میں اس لیے پیپلز پارٹی کے کنٹیکسٹ میں بات کر رہا ہوں جیسے آپ نے ذکر کیا, لیکن بلاول یا کوئی سارا آپ دیکھ رہے ہیں کہ بڑے تبدیل ہے, ینگ خون ہے. کوئی ان کو تھوڑا سا بھی ہو کہ یہ جمہوریت کے لیے ہم کیا کر رہے ہیں, بھٹو کے نام پہ تو سارا کچھ اب کر لیا ہے, تو اب مزید جو ہے وہ کوئی تبدیلی تو نہیں آئی. اس میں آپ کو ایک یہ خبر دے رہا ہوں کہ دوران انتخابات یہ فیصلہ ہوا تھا کہ مولانا فضل الرحمان طاقتور حلقوں کی طرف سے, آصف علی زرداری اور میاں نواز شریف, یہ تینوں مائنس ہوں گے. اور آپ کو پتہ ہے کہ بلاول کی کمپین کا بھی بڑا ٹیمپو جا رہا تھا. تو پھر ایک انٹرویو جو حامد میر صاحب کا ہوا آصف علی زرداری صاحب, انہوں نے بلاول کی کمپین کو پیچھے کر دیا اور شہباز شریف کی کمپین کا حصہ ہو گئے اور اپنے آپ کو انہوں نے ریلیونٹ کر لیا. لیکن سیاست جو پارٹی کی, آپ درست کہہ رہے ہیں کہ اس وقت پیپلز پارٹی کے اندر بڑے بڑے لوگ ہیں جن کا رسپیکٹ ہے, نام ہے, اور وہ انفرادی حیثیت میں کچھ لوگ فرحت اللہ بابر ہیں, رضا ربانی ہیں, وہ آواز اٹھا بھی رہے ہیں. لیکن پارٹی پالیسی جو ہے وہ جس طرح ہونی چاہیے, ان آئینی ترمیم کے بعد پنجاب میں اگر وہ کوئی سپیس کریٹ بھی کرنا چاہتے ہیں پیپلز پارٹی کے ووٹر کے لیے تو وہ ممکن نہیں رہی. دوسرا, جہاں تک آپ کہہ رہے ہیں انسانی حقوق, اور اس کے لیے پنجاب میں تو جو رتلس تھا کہ اب کل بھی تھا جلسہ یہ وہ, تو سندھ کے اندر آپ کو تحریک انصاف کو ایک جلسہ یا احتجاج کرنے سے کوئی پیپلز پارٹی کی حکومت کو خطرہ نہیں تھی, لیکن ایک اچھی رواداری, سیاسی رواداری کی فضا قائم ہوتی. تیسری جو بات ہے, بلاول کی تقاریر کے اندر کچھ ایسے پوائنٹ ہوتے ہیں انتخابی مہم میں بھی اور پارلیمنٹ میں بھی کہ جہاں وہ یہ نون لیگ پہ تنقید کرتے ہیں اور وہ عمران خان صاحب اور ان کی پارٹیوں پر جو زیادتی ہو رہی ہیں اس کا تذکرہ بھی کرتے ہیں. لیکن یہ صرف تقریر کافی نہیں ہے, اس لیے کیونکہ وہ حکومت کے تابع ہیں اور ان کے والد محترم صدر ہیں اور ان کے پاس آئینی عہدے بھی ہیں, یعنی سینٹ کا آپ دیکھ لیں یا گورنرشپ ہے. تو اس صورت حال میں میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس طرح 1977 میں جو آپ کے سوال کا جواب ہے, اس وقت جنرل ضیاء الحق آیا اور PNA کے لوگ اس کے ساتھ مل گئے, جماعت اسلامی, یہ وہ آج تک گلٹ ختم ہی نہیں ہو سکا آپ نے ضیاء الحق کا ساتھ کیوں دیا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ سیاسی جماعتوں کو, عمران خان صاحب کی غلطیاں اپنی جگہ, سیاسی مخالفت اپنی جگہ, لیکن انسانی حقوق, جمہوریت کی تنزلی اور دوسرا میڈیا کی آزادی پہ اسٹرکٹ. اب جو میرے لیے انتہائی افسوسناک بات ہے وہ اسے کنڈیم کیا گیا کہ پارلیمنٹ سے جس طرح اراکین پارلیمنٹ کو گرفتار کیا گیا اور لائٹس بند کر کے, اور آپ پوری پارلیمنٹ مل کے ایک پولیس کے معمولی افسر کا بھی تبادلہ یا اس کو وہ نہیں بلا, وہاں سمن نہیں کر سر وہ تکڑے ہو گئے. تو یہ جس دن ہم پارلیمنٹ کے ساتھ کھڑے ہوں گے کہ تحریک انصاف کا کوئی بندہ نہیں, وہ رکن پارلیمنٹ تھا جو اریسٹ ہوئے, تو اس میں ذرا یہ بھی دیکھنا ہوگا. میں آپ کے پروگرام, کیونکہ آپ کے پروگرام زیادہ عمران خان صاحب کے فالوور سنتے ہیں, تو آج ہمارے لیے یہ شرم کا مقام ہے اس سطح پر آنا. اور وہ بھی مجھے یاد آتا ہے, یہ کہتے ہیں جی پارلیمنٹ پہ لعنت بھیجتے ہیں, میں اس پارلیمنٹ کو وہ شیخ رشید وغیرہ جنہیں 1 on 1 ٹائم دیا گیا, جو فیصل واڈا جو وہاں وہ فوجی بوٹ لے گئے کاشف واسی کے, تو یہ سیاسی جماعتیں جب ان کی سیٹنگ ہوتی ہے تو یہ کہتے ہیں جمہوریت باڑ میں گئی. اب امید ہے کہ عمران خان صاحب جب اس کرائسس سے نکلیں گے اس طرح سے, تو انہوں نے یقیناً بہت سارے لیسن لرن کیے اور ان کے جو ووٹر ہے یا سپورٹر ہے وہ بھی, اس کو بھی یہ سمجھ آ گئی ہے کہ بھئی یہ چیزیں کتنی ضروری ہیں, آپ کے مخالفین کے لیے بھی کتنی. مثلا میں سمجھتا ہوں کہ بڑی اچھی ان کی یہ موو ہے گوزن صاحب, جو اچکزئی, محمود خان اچکزئی اور مولانا فضل الرحمان, ان کے بارے میں جو نازیبا گفتگو دھرنے سے, وہ کوئی پولیٹیکل میچورٹی نہیں تھی. آج یہ آئینی ترمیم جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں اس میں تحریک انصاف کا بھی بہت بڑا رول ہے اور مولانا فضل الرحمان کی فہم و فراست. اچھا سر, اس میں صرف یہ بات کروں گا, ایک آئینی پیکج مسودے کا پتہ ہی کو نہیں, پیپلز پارٹی نون لیگ, مولانا کہہ رہے ہیں ہمارے ساتھ جو شیئر کیا گیا وہ, اور پیپلز پارٹی والے کہتے ہیں اور, اچانک یعنی یہ آپ نہیں سمجھتے کہ یہ پولیٹیکل جو الیٹ ہے اس وقت حکومت کے اندر, نون لیگ, پیپلز پارٹی,
یہ بالکل سرنڈر کر کے کمپرومائز کر گئے ہیں جمہوریت کو. پہلے یہ سمجھے نا ہائیبرڈ گاڑیاں ہوتی ہیں، یہ پیٹرول کے علاوہ چلیں گی جی. تو ہائیبرڈ سیاسی نظام کیا ہوتا ہے؟ اس میں مجھے ایک شعر یاد ہے کہ میں خیال ہوں کسی اور کا، مجھے چاہتا کوئی اور ہے، پس آئینہ کوئی اور ہے، سر آئینہ کوئی اور ہے. سر آئینہ کوئی اور ہے، پس آئینہ کوئی اور. تو یہ جو ہائیبرڈ نظام ہے، اس کے اندر بظاہر شہباز شریف ہیں، وہ فلاں پریزیڈنٹ ہے، منسٹر ہیں، لیکن اس کے پیچھے، اس کٹ پتلی تماشے کے پیچھے اصل کردار کچھ اور ہے. پاکستان کو ایک فنکشننگ ڈیموکریسی چاہیے جہاں کوئی بھی وزیر اعظم ہو. عمران خان صاحب ہیں، انہیں اپنی مدت پوری کرنی چاہیے. 5 سال دیکھیں آپ کی کے لیے ہم الیکٹ کرتے ہیں، میں اور آپ، اور کسی کو ریجیکٹ کرتے ہیں. کیا وجہ ہے کہ 1986 محمد خان جنیجو سے لے کے آخری وزیر اعظم عمران خان صاحب کوئی بھی اپنی مدت پوری نہیں کر سکا؟ کسی پہ غداری کے الزام، کسی پہ کرپشن کے الزام، اور ایک ہی تقریر تھی جو وہ غلام اسحاق خان. تو یہ ہمارے جو سیاسی عدم استحکام ہے. چاہے یہاں یعنی چائنا کے، آپ کو یاد ہوگا وزیر آئے تو انہوں نے بھی کہا کہ پاکستان میں جو سیاسی عدم استحکام ہے بڑی ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے ہم عوام کے مینڈیٹ کو تسلیم نہیں کرتے اور عوام کے حق حکمیت کو تسلیم نہیں کرتے. تو ہمیں اس کو تسلیم کرنا ہوگا اور عوام کو، اپنے فالوورز کو بھی تسلیم کرانا ہوگا کہ یہ پارلیمنٹ سپریم ہے اور یہ ہے، یہ اچھی روایات ڈالی. اچھا سر، یہ بتائیے گا آخری سوال کہ یہاں پہ ٹھیک ہے، یعنی کوئی ہے آئینی ترامیم، پیکج، ایکسٹینشن، پھر ایک ایکسٹینشن، پھر دوسری، پھر تیسری ایکسٹینشن، عمران خان گینگ آف 3 کا آپ جو ہے وہ ذکر کر رہے ہیں. لیکن یہاں پہ قاضی فائد عیسیٰ چیف جسٹس کا منصب سر، اور ایک بندہ خود انہی مقدمات میں بیٹھ جائے کہ ایم این اے بڑھاؤ تاکہ کل کو میری آئینی ترامیم جو ہے مجھے ایکسٹینشن کے اندر معاونت ملے، تو یہ اس عہدے کو یعنی تذلیل کرنے والی بات نہیں ہے اگر ہم اصولاً دیکھیں؟ چلیں آئینی ترامیم پہ تو بات آپ کا پارٹی سوال میں سمجھ گیا ہوں، کیونکہ گوندل صاحب جو ہیں وہ وکیل بھی ہیں اور ابھی ان کے آفس میں کچھ آپ تو کو کتابیں نظر آ رہی ہیں زیادہ پیچھے، لیکن اس سائڈ پہ جو ہیں وہ ساری لا کی، اور میرا لا کا نوئنگ اتنا بیک گراؤنڈ نہیں. لیکن جس طرح انہوں نے کہا کتابیں، میں نے بہت سی کتابیں جو ریٹائرڈ ججز کی پڑھی ہیں تو مجھے بڑی مایوسی ہوئی. دیکھیں یہ ایک چھوٹی بات ہے، ہماری عدلیہ یہ جو موجودہ آج اس کرائسس میں اس کی ذمہ دار ہے کہ کوئی بھی مارشل لا لگا اس کی راہ میں رکاوٹ نہیں ہوگی. بلکہ انہوں نے کہا جی کہ ہماری یہ مراعات، ہمارا ٹی اے ڈی اے، ہمارا گھر، ہمارا پلاٹ، یہ بڑا چھوٹے موٹے معاملات پہ یہ بک گئے ہیں. اور ہم ویسے ہی کہتے ہیں آزاد عدلیہ. ہمارے ایک دوست مرزا امتیاز نے، مرحوم نے نظم لکھی تھی بڑی لمبی چوڑی پنجابی کی، ریمنڈ ڈیوس جب آزاد ہوئے، عدلیہ بھی آزاد ہے، ریمنڈ بھی آزاد ہے. بڑا خوبصورت فکر. تو یہ ہم کہیں کہ آزادی کی منزل جو ہے اس کے اندر جب قومیں آزاد ہوتی ہیں، ان کے ادارے آزاد ہوتے ہیں، تو انگریز کے دور کے گاؤن پہنے ہوئے لوگ ان کی کرسیوں کو پیچھے نہیں کرتے. ان کی مراد 3 مہینے چھٹی، یعنی اس وقت گوندل صاحب آپ وکیل ہیں کہ لوگ بحری جہاز سے برطانیہ جاتے تھے تو اس میں ہفتہ 2 ہفتے لگ جاتے تھے جانے میں آنے میں. ابھی تک ہم نے وہ چھٹیاں رکھی ہیں. اور جو نو آبادیاتی قوانین ہیں انگریز دور کے، ڈیفینس آف برٹش انڈیا، ڈیفینس آف پاکستان بن گئے. دفعہ 144 4 بندے نہیں اکٹھے ہو کے کچھ احتجاج نہیں کر سکتے. تو یہ سارا جو نظام ہے نو آبادیاتی ہے، اور اس کے اندر لوگ، اور میں آپ کو اپنے مطالعے سے کہتا ہوں کہ قوموں نے پرج کی ہے. وہ جو نسل ناکارہ تھی اس کو چین میں انقلاب کا آنے کے بعد کہا کہ آپ ریٹائر ہیں، اور ان کو ایک زندگی کے مختلف شعبوں سے نکالا. ضیاء الحق کے دور میں بھرتی ہوئے جو جج ہیں انہوں نے مشرف کا مارشل لا لگا تو انہوں نے ویلیڈیٹ کیا، کیونکہ انہوں نے ضیاء الحق کے دور میں پی سی او پہ ہوئے. پھر مشرف کے دور میں جو بستی ہوئے ان کے لیے مسنگ پرسن یہ وہ کچھ بھی نہیں تھا. کوئی بلوچستان سے فیصل آباد کے ڈومیسائل پہ رہنے والا وہاں سے آ گیا. فائز عیسیٰ صاحب کی بھی سروس وہاں سے رہی ہے چیف جسٹس.